أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين۔ اللہ رب العالمین کی تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اسی کے لیے ہیں جس ذات نے، جس ہستی نے ہم انسانوں کو پیدا کیا اور ہمیں پیدا کرنے کے بعد یوں ہی نہیں چھوڑا بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے بے شمار انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ تمام انبیاء کرام پر درود و سلام کی بارش ہو، بالخصوص ہمارے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میرے اسلامی بھائیوں، آج جو میرا عنوان ہے آج کے درس میں کہ کیا ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یا جھوٹے؟ دعویٰ تو سب کرتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں محمد کی امت ہے، آپ بھی کہتے ہیں ہم محمد کی امت ہے، آپ بھی کہتے ہیں، اور باہر کے تمام لوگ بھی دعویٰ کیا کرتے ہیں؟ ہم محمد کی امت ہیں۔ تو دعویٰ تو سب کرتے ہیں، لیکن میرے نبی نے فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائیں گے۔ دعویٰ سب کریں گے، کتنے لوگ؟ 73 فرقے ہوں گے، دعویٰ سب کریں گے کہ ہم محمد کی امت ہیں، ہم محمد کی امت ہیں، لیکن ایک ہی ایسا فرقہ ہوگا جو جنت میں جائے گا۔ تو یہ ایک گویا کہ ہمارے سامنے چیلنج ہے کہ یہ 73 فرقے ہیں اور میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک ہی فرقہ جنت میں جائے گا۔ تو یہ بہت بڑا چیلنج ہے کہ آخر کون وہ فرقہ ہے، کون وہ خوش نصیب جماعت ہے جو جنت میں جائے گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں وہ لوگ جنت میں جائیں گے، وہ جماعت جنت میں جائے گی، وہ فرقہ جنت میں جائے گا۔ تو کچھ میں بنیادی باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے مسلمان کا معنی کیا ہے؟ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اس کی میننگ کیا ہے؟ پہلے یہ تو سمجھیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں اس کے نبی کے دین کو ماننے والے کو مسلم کہا ہے۔ مسلم یہ عربک ورڈ ہے جس کا معنی ہوتا ہے کسی کے حوالے کرنے والا، کسی کے سپرد کرنے والا، کسی کو سونپ دینے والا۔ تو مسلمان کا معنی کیا ہے؟ مسلم کا معنی کیا ہے؟ کہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنے والا۔ اور قرآن میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ دیکھیے، ہم حق پہ اسی وقت تک رہ سکتے ہیں جب تک ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو اختیار کریں، تبھی ہم ہدایت کے راستے پہ رہ سکتے ہیں، نہیں تو ہم بھٹک جائیں گے۔ ویسے ہی جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعویٰ کرنے والے کتنے فرقے ہوں گے؟ 73 فرقے ہوں گے، لیکن جائے گا کون؟ صرف ایک ہی جائے گا۔ تو کہیں ہم بھی تو انہی 72 میں سے نہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے؟ ایک چیلنج ہے، غور کرنے کی جگہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم بہترین لوگ ہو، کنتم خیر امتن، تم بہترین لوگ ہو، اخرجت للناس، جو لوگوں کے لیے
پیدا کیے گئے ہو. تمہارا کام کیا ہے؟ بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. بہترین امت کیوں بتایا اللہ رب العالمین نے؟ کہ تم دوسروں کے لیے پیدا کیے گئے ہو. تو اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو بہترین امت کہا. کیوں؟ ان کی زندگی دوسروں کے لیے. ہم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ صحابہ کرام کی تعداد کتنی تھی؟ کسی کو معلوم ہے؟ صحابہ کرام کی تعداد کتنی تھی؟ 1,14,000 تقریباً 1,14,000. اور بقیع الغرقد جو قبرستان ہے اس میں کتنے صحابہ کرام کے قبر موجود ہیں؟ صرف 10,000. کتنے؟ 1,14,000 صحابہ کرام میں سے صرف 10,000 صحابہ کرام کی قبر بقیع الغرقد میں موجود ہیں. باقی صحابہ کہاں گئے؟ باقی صحابہ کہاں گئے؟ سب دین کو پھیلانے میں کون کہاں جا کے انتقال کر گئے کچھ پتہ نہیں چلا. اللہ کے دوسرے بندوں کو راہ حق دکھانے کے لیے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم دوسروں کے لیے پیدا کیے گئے ہو. دوسروں کو اللہ کی راہ دکھانے کے لیے اپنی جان مال سب کچھ قربان کر دیے. جب مکہ سے مہاجرین آئے تو صحابہ کرام کیا کیے؟ آدھی زمین، اگر 2 کارخانے تھے 1 کارخانہ، سب کچھ آدھے آدھے تقسیم کر دیے، آدھا آدھا بانٹ دیے. اپنے مال کو، اپنی جان کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیے. اللہ نے کیا کیا؟ ان کو دولت بھی دی اور اچھی زندگی بھی دی. صحابہ کرام ایک ایسا وقت تھا بکری چرایا کرتے تھے، بکری چرایا کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں اتنی دولت کہ سونے چاندی کے ڈھیر لگے ہوئے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیکھ کر رونے لگے. تو دین کی اتباع میں، دین کی اطاعت و فرما برداری میں سب کچھ ہے. اور اللہ قرآن میں کہتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ رب العالمین مومنوں سے ان کی جان اور مال دونوں جنت کے بدلے خرید لیا ہے. اور آج ہم مسلمان کیا کرتے ہیں؟ حسد بغض اتنی خطرناک چیز ہے. کوئی ایسا شاید ہی گھر بچا ہوا ہو جو حسد سے پاک ہو، بغض سے پاک ہو. کوئی شاید ہی مسلمان ایسا مل جائے. حتیٰ کہ مسجد سے نکلتے وقت ہی ایک دوسرے کی غیبت خوری شروع، پتہ ہی نہیں کہ غیبت خوری، یہ حسد بغض اتنے خطرناک چیز ہے. یہ آپ کے ساری نیکیوں کو برباد کر دینے والی چیز ہے. آگے میں بتاؤں گا انشاءاللہ. میں کچھ جو ہمارے درمیان جو اختلافی مسائل بنے ہوئے ہیں، دعویٰ تو سب کرتے ہیں کہ ہم محمد کو ماننے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن بات کرنے والے بہت کم ہیں. جو اپنے نبی کی بات کرے، جو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرے، بہت کم ہی ملیں گے آپ کو. فلاں کہیں گے میرے امام نے ایسا فرمایا، تو میرے مولوی نے ایسا کہا، میرے مسجد کے امام نے ایسا کہا. اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. دیکھیے یہاں پہ 3 لوگوں کا ذکر کیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے درمیان جو علماء اور فقہاء ہیں ان کی اتباع کرو. 3 لوگوں کی، 3 طرح کے لوگوں کی اتباع کرنے کا اللہ نے حکم دیا. اور پھر آگے کیا فرمایا؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. کتنا اچھا حل نکال کے اللہ نے ہم کو دیا. لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں؟ وہی تیسرے کو لے کے لڑائی جھگڑا کرتے ہیں. ارے ہمارے امام کیسے غلط ہو سکتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر تیسرے میں اختلاف ہو جائے تو مسئلہ کو کیا کرو؟ اللہ اور اس کے نبی پہ چھوڑ دو. تم صرف قرآن اور حدیث پہ لوٹ جاؤ. امام اور کسی اور کی بات کرو گے تو اختلاف ہوگا. یہی یہ دلیل ہے. تقلید واجب نہیں ہے. کوئی امام اسی وقت بن سکتا ہے جب وہ میرے نبی کی بات کرے.
جب وہ دین کی بات کرے، قرآن و حدیث کی بات کرے، جب وہ قرآن و حدیث ہی سے ہٹ جائے، وہ کدھر کا امام ہے؟ وہ کہاں کا امام ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے کہ کچھ ایسے بھی مسلمان مل جائیں گے، مسلک کو سائڈ میں رکھیے، بات اپنے نبی کی کیجیے۔ اگر مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو تو مسلک کو سائڈ میں رکھیے، اپنے نبی کی بات کیجیے، اپنے رسول کی بات کیجیے۔ اگر اپنے نبی سے محبت ہے تو اپنے نبی سے محبت ہے، اپنے رسول سے اگر محبت ہے تو اپنے نبی اور اپنے رسول کی بات کریں، کسی اور کی بات نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود کسی چیز میں تم سے اتنا حسد نہیں کرتا جتنا کہ سلام اور آمین پر کرتا ہے۔ آج ہم مسلمانوں کی حالت کیا ہے؟ آج ہم مسلمانوں کی حالت کیا ہے؟ کچھ ایسے مسلمان عالم مل جائیں گے آپ کو جو اپنے آپ کو اسلام کا اسکالر کہتے ہیں، اپنے آپ کو اسلام کا عالم کہتے ہیں، قرآن و حدیث کو جاننے والا کہتے ہیں۔ کہتے کیا کہ ارے اس مسلمان سے، اس وہابی سے ہاتھ مت ملانا نہیں تو نکاح ٹوٹ جائے گا۔ کہتے کیا ہے؟ اپنے آپ کو محمد کے متبع، محمد کے فرما بردار۔ محمد نے کہاں کہا؟ کوئی دلیل ہے؟ میرے نبی نے تو محبت کا ذریعہ بنا کے گیا اس کو، اور اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر کہتے ہیں کہ وہابی سے ہاتھ ملاؤ گے نکاح ٹوٹ جائے گا۔ کیا میرے نبی نے یہ سکھایا ہے؟ کوئی کھڑا ہو کے کہہ سکتا ہے کہ یہ محمد کا دین ہے، یہ محمد کا طریقہ ہے؟ کوئی کھڑا ہو کے کہہ سکتا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا، صحیح ترمذی کی روایت ہے، دب الیکم داء الامم من قبلکم، کہ مسلمانوں تمہارے اندر وہ بیماری داخل ہو رہی ہے جو تم سے پہلے کی قوموں میں تھی، جو تم سے پہلے کی قوموں میں تھی۔ وہ بیماری کیا ہے؟ الحسد والبغضاء، حسد اور بغض، ہی الحالقہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہے یہ کیا ہے؟ جڑ سے اکھاڑ دینے والی چیز ہے، یہ بالکل صفایا کر دینے والی چیز ہے۔ ظاہر سی بات ہے، صفایا کر دینے والی چیز ہے کس چیز کو؟ کس چیز کو صفایا کرنے والی چیز ہے؟ یہ حسد اور بغض کس چیز کو صفایا کرنے والی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا اقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدین، یہ تمہارے پورے دین کو ہلاک کر دینے والی چیز ہے۔ یہ ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی اگر کوئی حسد اور بغض کرتا ہے مسلمانوں سے۔ آج اس گناہ کو ہم کتنے ہلکے میں لیتے ہیں۔ کوئی ایسا آدمی ہے جو حسد اور بغض میں مبتلا نہ ہو؟ بہت کم لوگ ملیں گے آپ کو، اور نبی کی بات کا دعویٰ کرتے ہیں، اسٹیج میں چڑھ کے اللہ کے رسول کی بات کرتے ہیں، محمد کی امت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ سلام مت کرو۔ اللہ اکبر! ان کے سینے میں، ان کے دل میں کتنی ہمت ہے! یہ کسی وہابی سے نہیں ٹکرا رہا ہے، یہ اس ذات کے نبی سے ٹکر لے رہا ہے جس ذات نے اس پوری دنیا کو پیدا کیا، جو ذات چاہے تو ایک منٹ میں پوری دنیا کو تباہ کر سکتی ہے۔ یہ اس کے نبی سے ٹکر لے رہا ہے، یہ وہابی کا کیا کر لے گا؟ یا کسی مسلمان کا کیا کر لے گا؟ میرے نبی نے کیا فرمایا کہ تمہارے اندر وہ بیماری داخل ہونے والی ہے جو تم سے پہلے کی قوموں میں تھی، اور وہ حسد اور بغض ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کسی دوسری چیز کا یہ صفایا کرنے والی چیز ہے، بال کا صفایا کرنے والی چیز ہے، یہ تمہارے دین کو صفایا کر دینے والی چیز ہے، پوری نیکیاں، ساری نیکیاں برباد کر دینے والی چیز ہے۔ پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی بیدی نفسی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا تدخلون الجنہ، تم جنت میں نہیں داخل ہو سکتے حتی تؤمنوا، یہاں تک کہ ایمان لے کر آؤ، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تم ایمان والے نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں کیا میں تم کو وہ چیز نہ بتلا دوں
کہ جب تم اسے کرنے لگو تو ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا آپس میں سلام کو پھیلاؤ۔ میرے نبی نے فرمایا سلام کو پھیلاؤ، یہ محبت کا ذریعہ ہے۔ جنت میں جانے کے بہت سارے راستے ہیں، لیکن میرے نبی نے فرمایا یہ سلام بہت ہی بہترین راستہ ہے۔ قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ جنت میں نہیں جا سکتے یہاں تک کہ ایمان لے کر آؤ، اور ایمان والے نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ محبت کرو، اور محبت کا ذریعہ سلام بتایا، اور یہ اپنے آپ کو عالم دین کہتا ہے اور نفرت کو پھیلا رہے ہیں۔ میرے نبی کی بات کرتا ہے اور نفرت پھیلا رہا ہے۔ میرے نبی نے تو سلام کو محبت کا ذریعہ بتایا، جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ بتایا، اور یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ اللہ صحیح سمجھ عطا کرے ایسے لوگوں کو جو میرے نبی کی بات کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، حدیث سے دور کرتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا سلام جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، سلام محبت کا ذریعہ ہے، اور یہ نفرت بانٹ رہے ہیں۔ یہ آج ہم مسلمانوں کی حالت بن چکی ہے، نبی کے نام پر ہم نفرت کو بانٹ رہے ہیں۔ ابن ماجہ کی حدیث نمبر 856 ہے، کوئی بھی سرچ کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اگر نبی سے محبت کرتے ہیں تو نبی کی بات کریں۔ امام بنانے کی اتھارٹی اللہ نے ہم کو نہیں دے رکھا ہے، آگے ہم بات کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک سیدھی لکیر کھینچتے ہیں۔ بات بہت امپورٹنٹ ہے، غور سے سنیے۔ پوری دنیا کی حقیقت کو سامنے رکھ دیے، صرف 2 لائن میں۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول ایک سیدھی لکیر کھینچے اور دائیں 2 لکیر کھینچے اور بائیں 2 لکیر کھینچے، اور فرمایا کہ دیکھو یہ جو سیدھی لکیر، یہ سیدھا راستہ دیکھ رہے ہو، یہ اللہ کا راستہ ہے، اور یہ جو دائیں بائیں دیکھ رہے ہو یہ کیا ہے؟ یہ شیطان کا راستہ ہے۔ اور پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی میرا راستہ ہے، اسی کی اتباع کرنا، اسی کی اتباع کرنا، اور دوسرے راستے کی اتباع مت کرنا، نہیں تو سیدھی راہ سے بھٹک جاؤ گے۔ آج بتائیے جو یہ مسلمان سب دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم محمد کی امت ہیں، ہم محمد کو مانتے ہیں، ہم قرآن و حدیث کو مانتے ہیں، 4 فرقے میں بٹے ہوئے ہیں کہ نہیں؟ لیکن ان میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ملیں گے جو صرف اپنے نبی کی بات کرتے ہیں، نبی کی بات آ جاتی ہے پھر بھی کہتے ہیں ہمارے امام نے ایسا فرمایا۔ میرا سوال ہے، آپ سب سے سوال ہے، امام بنانے کا حق اللہ نے کسی انسان کو دے رکھا ہے؟ مان لیجیے ہم امام ابو حنیفہ کو کہتے ہیں کہ یہ امام ہے، امام بنانے کا حق ہم کو کس نے دیا ہے؟ یا کہیں قرآن و حدیث میں ہے اللہ نے امام بننے اور بنانے کا حق کسی کو دے رکھا ہے؟ ہم کسی مسجد کے امام کو امام کہتے ہیں، کیوں؟ یہ میرے نبی کی بات کرتے ہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں، اسی لیے ہم اس کو عارضی امام کہتے ہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، اس لیے ہم امام کہتے ہیں ان کو۔ امام بنانے کا اور امام بننے کا حق اللہ نے کس کو دیا؟ آج مسلمان اسی میں تباہ ہے، برباد ہے۔ جب 313 کی تعداد میں تھے تو پوری دنیا کانپتی تھی، پوری دنیا ڈرتی تھی۔ آج کروڑوں کے تعداد میں ہے، لاکھوں کے تعداد میں ہے، لیکن حالت کیا ہے؟ بالکل جھاگ جیسی حالت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھی لکیر کھینچا اور دائیں اور بائیں 4 لکیریں کھینچ دیے، اور فرمایا کہ یہ 4
دائیں اور بائیں جو راستے دیکھ رہے ہو یہ شیطان کے راستے ہیں، اور یہ جو سیدھا راستہ دیکھ رہے ہو یہ اللہ کا راستہ ہے، یہ میرا راستہ ہے۔ آج 4 فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں کہ نہیں؟ لیکن جنت میں جانے والا فرقہ کون ہوگا؟ جو سب کو سائڈ میں رکھ کے اپنے نبی اور اپنے رب کی بات کرنے والے ہوں گے، وہ جنت میں جائیں گے۔ یہ بہت غور کرنے والی حدیث ہے۔ آج پوری دنیا کے مسلمان 4 فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ کوئی تو امام شافعی کو فالو کرتے ہیں، کوئی امام مالک کو، اور کوئی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو، اور کوئی امام احمد بن حنبل ہے۔ یہ ہے نا حنبلی، شافعی، حنفی، مالکی۔ میرے نبی نے فرمایا کامیاب وہ ہے، جنت میں وہ جائے گا جو میرے راستہ کو اختیار کرے گا۔ آج آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج سے ہم بھی اپنے نبی کی بات کریں گے آپ بھی انشاءاللہ۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی میرے نبی کی اتباع میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے منبر پہ ایک حبشی غلام آ جائے، یہ مصلی منبر، اگر ایک حبشی غلام آ جائے، حبشی غلام کا مطلب سمجھتے ہیں؟ غلام کا معنی بچہ، اور حبشی کا حبشہ ایک علاقہ کا نام ہے جہاں کے آدمی بہت ہی کالے، بالکل کالے کچوٹے ہوتے ہیں، ہے نا۔ کہتا ہے اگر یہ میرے منبر پہ آ جائے اور میری بات کرے تو اس کی اتباع واجب ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کی اتباع کب واجب ہے؟ جب یہ میری بات کرے۔ اور آج کیا کرتے ہیں ہم مسلمان؟ میرے امام نے یہ فرمایا تو ہم کیوں یہ مانیں؟ کیا یہ مسلمان ہیں؟ ہم لاسٹ میں انشاءاللہ آخر میں بتائیں گے کہ مسلمان اور کافر کون ہیں۔ بالکل واضح الفاظ، ایک بھی ادھر ادھر کی بات نہیں، جو بھی بات ہوگی حدیث سے اور قرآن سے، بالکل واضح بات۔ تو یہ سلام کیا ہے؟ جنت میں جانے کا بہترین راستہ بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لیکن ہم میں سے کچھ علماء ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ سلام مت کرو۔ کیا ان کو ڈر نہیں لگتا؟ ان کے دل میں خوف نہیں ہے کہ جس نبی نے سلام کو جنت جانے کا راستہ بتایا، جنت جانے کا سبب بتایا، جس سلام کو یہ اس نبی کا نام لے کر کہتا ہے کہ سلام مت کرو نہیں تو نکاح ٹوٹ جائے گا۔ ایسے لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، خوف کھانا چاہیے۔ ان کے سینے میں، ان کے دل میں یہ ہمت آتی کہاں سے کہ اس محمد کا نام لے کر نفرت پھیلاتے ہیں جس محمد نے اس چیز کو محبت کا ذریعہ بتایا۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو بچائے۔ بہت بڑی چیز ہے، میرے نبی کی اتباع نہ کرنا الگ چیز ہے، اور ان کی مخالفت بولنا بہت خطرناک چیز ہے۔ بندہ عمل نہیں کرتا، گناہ اقرار کرتا ہے، توبہ کرے گا، اللہ معاف کرے گا، لیکن ابلیس جیسی حرکت کرے گا تو انجام بھی وہی ہوگا جو ابلیس کا ہوا۔ میں بتایا کہ ابلیس سے زیادہ شاید ہم لوگ اللہ کو نہیں جانتے۔ ابلیس تو سامنے بات کیا ہے۔ آج ہم بھی دعویٰ کرتے ہیں اللہ کو جانتے ہیں، نبی کو جانتے ہیں، ابلیس بھی اللہ کو جانتا ہے، لیکن اللہ کو مانا نہیں، اللہ کی بات کو سنا نہیں، اللہ نے جنت سے نکال دیا اس کو۔ اگر آج بھی ہماری حرکت یہی رہے تو ہمارا انجام بھی وہی ہوگا جو ابلیس کا ہوا۔ ایک محاورہ ہے، غلام آقا کا اور کام کاکا کا، غلام آقا کا اور کام کاکا، کاکا ابلیس۔ غلام کسی اور کا ہے اور کام کسی اور کا کر رہا ہے، یہ کہاں کی اتباع ہے؟ علامہ اقبال رحمہ اللہ فرماتے ہیں، بہت اچھا شعر ہے، عشق قاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی، عشق قاتل سے بھی اور مقتول سے ہمدردی بھی ہے، یہ بتا محبت کا صلہ کس سے مانگے گا؟ ارے کبھی ایسا ہوا ہے کہ قاتل سے بھی آپ محبت کرتے ہیں اور مقتول سے بھی؟
ارے مقتول سے محبت کرتے ہیں تو قاتل سے نفرت کریں گے کہ میں اس سے محبت کرتا اس کو تم قتل کر دیے. کبھی ایسا ہوا کہ دونوں سے محبت ہے؟ اور محبت کی صلہ مانگیں گے بھی تو کس سے مانگیں گے؟ مقتول سے مانگیں گے یا قاتل سے؟ دونوں سے مانگیں گے. کبھی ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. سجدہ خالق کو اور ابلیس سے یارانہ بھی، سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی. حشر میں عقیدت کا صلہ کس سے مانگے گا؟ کتنا پیارا شعر ہے. ابلیس سے دوستی بھی اور سجدہ خالق اللہ کا بھی کر رہا ہے. قیامت کے دن کس سے بدلہ مانگے گا؟ ابلیس سے یا اللہ سے؟ آج ہم مسلمانوں کی حالت یہ ہے، ہم کسی کو چھوڑنا نہیں چاہتے، ہم کو یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے، جبکہ اللہ کہتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. پتہ کیا چلا کہ من تو کرے گا برائی کی طرف، من جائے گا، خواہش پیدا ہوگی، لیکن کامیاب کون ہے؟ جو روک لے اپنے من کو، اپنی چاہت کو، اپنی خواہش کو اللہ کے خاطر روک لے تو کامیاب وہ ہے. آج مسلمانوں کی حالت اس درخت جیسی ہے جس درخت کے تنے، زمین سے جو تنا جو نکلتا ہے اور پھر ڈالیاں بہت موٹے موٹے ہیں، بڑے خوبصورت ہے، لیکن جڑ کیا ہے؟ بہت کمزور ہے. کیا وہ درخت ذرا سا بھی ہوا کا جھونکا برداشت کر پائے گا؟ نہیں کر پائے گا. انجام کیا ہوگا اس کا؟ وہ گر جائے گا اور لوگ کیا کریں گے؟ کچھ دن بعد اس کو لکڑی بنا کے جلا ڈالیں گے. تو اگر ہم بھی آج اپنی جڑ کو مضبوط کیے بغیر تنا اور ڈالیوں کو مضبوط کرتے ہیں تو ہماری بھی حالت وہی ہو جائے گی جو درخت کا ہو رہا ہے، جس کو لوگ جلا کے لکڑی اور راکھ بنا کے ہواؤں میں اڑا دیتے ہیں. ہماری کوئی عزت اور کوئی پہلو نہیں رہے گا. اور جو جیسے کچھ لوگ آپ کو ایسے بھی ملیں گے جو کہتے ہیں تقلید کیا ہے؟ واجب ہے. تقلید کسے کہتے ہیں؟ کہ کسی غیر کی بات کو بغیر دلیل کے ماننے کو کیا کہتے ہیں؟ تقلید کہتے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ بغیر دلیل کے کوئی مسلمان کسی کی بات مان سکتا ہے؟ مسلمان کبھی چور نہیں ہو سکتا. مسلمان چور نہیں ہو سکتا ہے. چور کون ہوتا ہے؟ چور مسلمان بن کے چوری کرتا ہے. میری بات سمجھ گئے؟ مسلمان چور نہیں ہوتا. چور مسلمان کی شکل اختیار کر کے چوری کرتا ہے. کوئی مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا، مسلمان کا معنی جان گئے؟ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینے والا کو مسلمان کہتے ہیں. جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا ہو، کیا وہ کسی کی بات بغیر دلیل کے مان سکتا ہے؟ امام ابن الجوزی رحمہ اللہ کے کئی اقوال ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ ایک مومن اور مسلمان کا کام کیا ہونا چاہیے کہ وہ دلیل کی اتباع کرے. یہ نہیں کہ دلیل سے بھٹک جائے پھر لوگ بولے کیا، جب کوئی اس سے سوال کرے تو بولے کہ ہم کو دلیل دو. بات سمجھ گئے؟ مان لیجئے ہم کو یہاں سے ایئرپورٹ جانا ہے تو ہم گاڑی جا کے جنگل میں ڈھونڈیں گے یا روڈ پہ آ کے ڈھونڈیں گے؟ جب اس کو لوگ کوئی پوچھے کہ جنگل سے کہاں جا رہے ہو تو بولے کہ ہم کو گاڑی لا کے دو. کوئی گاڑی والے وہاں جائیں گے؟ یہ عقل مندی ہے، بیوقوفی ہے؟ تو امام ابن الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مسلمان کا کام یہ ہونا چاہیے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرے، دلیل کے اوپر چلے، دلیل پہ چلے. یہ نہیں کہ دلیل سے ہٹ کے چلنا شروع کرے اور پھر مانگے دلیل کہ ہم کو دلیل دو. اور آج کل کچھ لوگ جیسے مرزا علی انجینئر ہے اور طارق مسعود جیسے چکنی چپٹی باتیں کرنے والے جو اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں، ان کی باتیں سنتے ہیں. تو امام الجوزی رحمہ اللہ کی وہ بات مجھے یاد آئی. وہ کہتے ہیں کہ شیطان جب کسی کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، کسی کو راستہ سے بھٹکانا چاہتا ہے، تو اس کے لیے کتنے دروازے کھولتے ہیں؟ خیر کے، بھلائی کے ٹوٹل 100 دروازے کھولتے ہیں. کتنے؟
100 دروازے، اور 100 دروازے میں سے ایک دروازہ برائی کا ہوتا ہے، اور 99 خیر کے دروازے ہونے کے بعد ایک دروازہ شر کا ہوگا، اب اسی دروازے سے اس کو گمراہ کر ڈالے گا۔ پتہ کیا چلا کہ یہ 10-15 یا 2-3 اچھی باتیں کرنے والے علماء کی اگر آپ اتباع کرنے لگتے ہیں تو آپ کو ابلیس ویسے ہی بھٹکا دے گا، جیسا کہ امام ابن الجوزی رحمہ اللہ نے فرمایا۔ آپ کو بالکل پیور چاہیے، اگر اتباع ہو تو بالکل صاف شفاف، اس میں کچھ ملاوٹ نہ ہو۔ ایک دروازہ شر کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ مان لیجئے آپ دودھ لے رہے ہیں، ایک بوند بھی اگر اس میں پانی ڈال دیا وہ پیور دودھ کہلائے گا؟ نہیں کہلائے گا۔ تو کوئی بھی اگر دین کی بات کریں تو پہلے آپ اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، وہ کہاں سے آئے ہیں، آپ جس سے دین سیکھ رہے ہیں وہ کون ہے، کہاں سے آئے۔ کوئی بھی اچھی بات کرنے لگا آپ اس کی اتباع کرنے لگیں گے، ہو سکتا ہے اس کی نیت ہی ہو کہ ہم مسلمانوں کو جو ہے نا 100 دن ہم اچھی باتیں کریں گے اور آخر میں گمراہ کر دیں گے، آپ کو کیا پتہ۔ اور جس کا گمراہ کرنے کا مقصد ہوتا ہے وہ آتے ہی ہیں اسی نیت سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت قریب آئے گی تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو دیکھ کے تم رشک کرو گے کہ یار کتنے نیک لوگ ہیں، کاش ہم بھی اس طرح ہوں گے۔ پھر آگے کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ دین سے ویسے ہی نکل جائیں گے جیسے تیر کہاں سے نکلتا ہے، کمان سے تیر کو چھوڑتے ہیں کیسے نکلتا ہے، یہ دین سے ویسے ہی نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتے ہیں۔ تو آپ خبردار رہیں ایسے لوگوں سے جو دین کی کچھ باتیں کر کے آپ کے من کو جیتنا چاہتا ہے، آپ کو بہکانا چاہتا ہے۔ اور جو لوگ یہ تقلید اور امام کی اتباع کو واجب کہتے ہیں ان کے بارے میں یہ آیت بہت ہی پیاری ہے، ان کے لیے یہ بہترین راستہ ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ نساء آیت نمبر 59 میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ پہلے اللہ نے 3 لوگوں کا ذکر کیا کہ اپنے رب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے علماء اور فقہا کی اتباع کرو۔ اگر اختلاف ہو جائے تو صرف اللہ اور اس کے رسول کی طرف مسئلہ کو لوٹا دو۔ آج کیا کر رہے ہیں، اگر ہم ایک دوسرے سے ناراض ہیں یا ہم اس طرح بکھرے ہوئے ہیں، ٹوٹے ہوئے ہیں، وجہ کون ہے؟ یہی تیسرا ہے، ہمارے امام یہ کہہ رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں ہمارے امام یہ کہہ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں میرے امام یہ کہہ رہے ہیں۔ کس کی بات مانیں؟ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ایسا معاملہ آ جائے تم اپنے امام کی بات کرو، ہم اپنے امام کی بات کریں، تو کیا کرنا ہے؟ بول دو کہ تم بھی اپنے امام کی بات مت کرو، ہم بھی اپنے امام کی بات نہیں کریں گے، تم بھی اپنے امام کی بات مت کرو، ہم بھی اپنے امام کی بات نہیں کریں گے۔ چلو اب آؤ قرآن میں، بالکل کتنا واضح راستہ ہے۔ تم بھی اپنے امام کی بات مت کرو، ہم بھی اپنے امام کی بات نہیں کریں گے، صرف قرآن و سنت کی۔ اور یہ بات اپنی نہیں ہے، کہاں ہے؟ قرآن میں ہے، بالکل سیدھا راستہ۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرماتا ہے ذالک خیر و احسن تاویلا، یہ کیا ہے؟ یہی سب سے بہتر ہے اور یہ سب سے بہترین طریقہ ہے، سولوشن ہے۔ کون سا؟ کہ جب اختلاف ہو جائے امام کی بات لے کر، اپنے علماء اور فقہا کی بات میں اختلاف ہو جائے کہ میرے عالم نے یہ فرمایا، میرے جو مفتی ہے یہ فرمایا، میرے امام نے ایسا فرمایا، آپ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ میرے مفتی نے ایسا فرمایا، میرے امام نے ایسا فرمایا، میرے عالم نے ایسا فرمایا، تو کیا کرنا ہے؟ آپ بھی اپنے عالم کی بات نہ کریں، ہم بھی اپنے عالم کی بات نہیں کریں گے۔ آپ اپنے فقیہ کی، آپ اپنے مفتی کی بات نہ کریں، ہم بھی اپنے مفتی کی بات نہیں کریں گے۔ آپ بھی اپنے عالم کی بات نہ کریں، ہم بھی اپنے عالم امام کی بات نہیں کریں گے۔ بات صرف قرآن اور حدیث کی۔ اللہ نے کتنا اچھا حل بتا دیا ہم لوگوں کو، سولوشن بتایا۔ سورہ نساء آیت نمبر 59۔ کچھ لوگ ایسے بھی ملیں گے جو
دین کی باتوں میں فوراً غصہ جاتے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ اور دیکھیے موسیٰ ایک نبی تھے علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام ایک نبی تھے، لیکن جب اللہ نے انہیں حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ دیکھو فرعون کے پاس جاؤ گے تو نرمی سے بات کرنا، سمجھ گئے؟ تو دین کی جب ہم بات کریں تو ہم زیادہ تر اپنے عمل سے ہم دعوت دینے کی کوشش کریں، زبان سے کم عمل سے زیادہ۔ آج ہم کیا کرتے ہیں، چلاتے بہت زیادہ ہے لیکن عمل کچھ نہیں، وہی ڈھول جیسا ہماری حالت ہو گئی۔ دیکھیں ہے نا، فٹ بال کو کیا کرتے ہیں لوگ، مارتے آواز کتنی تیز ہوتی ہے، آواز کتنی تیز ہوتی ہے، اس کا اندر اگر بھرا ہوا ہو اسے کوئی مار پائے گا؟ جو مارے گا اس کا پیر ٹوٹ جائے گا۔ اسی لیے آواز کم کریں اور عمل زیادہ کرنے کی کوشش کریں۔ آج دوسرے لوگ تو چھوڑیں، غیر مسلموں کو کی بات چھوڑ دیجئے، آج جب ہم آپس میں بات کرتے ہیں، ہم آپس میں مسلمانوں میں آس پڑوس کے جو مسلمان ہوتے ہیں تو ذرا سی بات پہ غصہ دکھا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ ادفع باللتی ہی احسن، کہ سب سے بہترین طریقہ سے جواب دو۔ سب سے آگے کتنی اہم بات فرما رہے، دیکھیں ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، اس حال میں کہ تمہارے اور اس کے درمیان دشمنی ہو۔ کیسے جواب دینا ہے؟ اللہ نے ولی کہا، ولی کا معنی دوست ہوتا ہے، پھر آگے حمیم لگا دیا، ایسے بات کرو گویا کہ تمہارے وہ جگری دوست ہوں۔ ہم کرتے ہیں؟ ہم کبھی کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ ہم مسلمان ہیں، اپنے نبی کی محبت میں سچے ہیں، نبی کی محبت کے دعوے میں سچے ہیں۔ ہم اپنے درمیان، اپنوں کے درمیان اچھا سلوک سے پیش نہیں آ پاتے، غیر مسلم ہم سے کہاں سے سیکھیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے کام میں طائف جاتے ہیں، وہاں کے لوگ کیا کرتے ہیں؟ پتھر سے مارتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، پتھر برساتے ہیں، اتنے پتھر مارتے ہیں پورا جسم خون سے لت پت ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مارے درد کے گر جاتے ہیں، فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول ہمیں اجازت دیجیے۔ یہ بستی والے کو دونوں پہاڑ کے بیچ پیچ دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ وہ جو طائف کے لوگ تھے مسلمان تھے، وہ طائف کے لوگ کون تھے؟ مسلمان تھے؟ مسلمان نہیں تھے۔ میرے نبی کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ میرے نبی کو پتھر مارے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیے؟ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہدایت دے۔ آج ہم کر پائیں گے؟ کر تو سب پائیں گے، دین کسی کے لیے مشکل نہیں ہے، کر سب پائیں گے، لیکن کرتے نہیں۔ ہم بڑے فخر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی کی زندگی بیان کرتے ہیں، رحم دلی کی زندگی بیان کرتے ہیں، لیکن ہم رحم کرنے کا طریقہ اپناتے نہیں ہیں۔ آج بھی مسلمان اگر مسلمان بن جاتے ہیں تو دوسرے لوگ پیر دھو کر پانی پئیں گے اس کے۔ میرے نبی کا دین اتنا پیارا ہے، اتنا صاف ہے، اگر آج بھی مسلمان صحیح معنی میں مسلمان بن جاتے ہیں تو دوسرے لوگ ان کو کاندھے پہ اٹھا کے لے کے چلیں گے۔ مسلمان بن کے تو دیکھے، گھر گھر میں لڑائی جھگڑا، بھائی بھائی میں لڑائی جھگڑا، کوئی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، کہتے کہ ارے وہ میرا بھائی ہے، مجھے ایسا کہا، ہم اس کو معاف کریں گے۔ تو کیسے معاف کریں گے؟ آپ کو آگے رسگلہ کھلائے تو بولیں گے ہاں رسگلہ کھلائے اس لیے معاف کر دیا۔ ارے معافی کسے کہتے ہیں؟ آپ کو ستائے گا، آپ پہ ظلم کرے گا تبھی تو معاف کریں گے۔ اگر اسی کا نام معافی ہے کہ آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے، آپ کو کھلائے پلائے،
تو ٹھیک ہے ہم بھی ویسے ہی بن جائیں گے, آپ کے گھر میں رہ جائیں گے, آپ کھلائیے پلائیے, ڈیلی معاف کرتے رہیں گے. کیا اس کو معافی کہلاتے ہیں؟ معافی تو وہ ہے جو میرے نبی نے کیا. غیر مسلموں نے بھی پتھر مارا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی. دعا کا فائدہ کتنا اچھا ہوتا ہے. دیکھ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ابو جہل یا عمر میں سے کسی کو اسلام عطا کر. دونوں بہت طاقتور تھے, دونوں بہت طاقتور تھے. کون تھے؟ عمر اور ابو جہل, دونوں غیر مسلم تھے. میرے نبی نے دعا کی اللہ تو ان کو ہدایت دے, ان میں سے کسی ایک کو کم از کم ہدایت دے. اللہ نے دعا قبول کی اور حضرت عمر اسلام لائے. فائدہ کس کا ہوا؟ فائدہ کس کا ہوا؟ آج ہم کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. حسد اور بغض اتنے خطرناک چیز ہے, آج ہم اس میں ڈوبے ہوئے ہیں. معافی کا مطلب ہم اپنے دماغ سے لیتے ہیں, قرآن اور حدیث سے نہیں لیتے. یہ آج ہم مسلمانوں کی حالت بنی ہوئی ہے. دعوے تو سب کرتے ہیں کہ ہم محمد کی امت ہے, لیکن کوئی محمد کی طرح بننے کے لیے تیار نہیں ہے. میرے نبی نے سب کچھ لٹا دیا. آج 10 روپیہ چندہ دینے سے بھی لوگ ڈرتے ہیں. کنجوسی اپنا پر اس طرح پھیلا چکی ہے کہ 10 روپیہ نکالنے میں تکلیف ہوتی ہے, اور اگر دیتے بھی ہے کہتا ارے یہ گناہ گار ہے, ارے یہ میں اس کو نہیں دوں گا. اور اللہ کیا کہتا ہے؟ ہم ایسے لوگوں کو ایسے ہی بولتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو اتنی دولت دے رکھا ہے, کبھی اللہ آپ سے پوچھا ہے کہ تم یہ گناہ کرتے ہو؟ اللہ آپ کو ڈیلی کھلاتا ہے پلاتا ہے, کبھی آپ سے پوچھا ہے کہ تم یہ گناہ کیوں کرتے ہو؟ گناہ کرتے ہو تو نہیں دوں گا. اور اس کے بندے کو دینے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے 10 روپیہ نکالنے میں. یہ کہاں کا لاجک ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ اگر میں لوگوں کے گناہ کا مواخذہ کرنے لگوں تو ایک جانور بھی نہیں چھوڑوں گا زمین پہ, سب کو تباہ و برباد کر دوں گا. کافر کی تو بات چھوڑ دیجئے, ظالموں کی بات چھوڑ دیجئے. اور حضرت ابو بکر کا وہ واقعہ شاید آپ لوگوں کو یاد ہو کہ جب حضرت عائشہ پہ الزام لگایا گیا زنا کا, تو ان میں سے مصطح بن اساسہ بھی تھے, معلوم ہے. تو حضرت ابو بکر جب آیت نازل ہوئی, پھر معاملہ ختم ہوا, تو حضرت ابو بکر مصطح بن اساسہ کا کیا کر رہے تھے؟ کفالت کر رہے تھے, مطلب ان کا خرچہ اٹھا رہے تھے. تو غصے سے کیا کیے؟ روک دیے. کون؟ حضرت ابو بکر روک دیے. اللہ نے کیا کیا؟ آیت نازل کر دیا. مومن کا کام یہ نہیں کہ کسی کے گناہ کو دیکھ کے اس کا رزق کو تم روک لو. اللہ اگر چاہے 1 منٹ میں سارا رزق تباہ کر سکتا ہے. اگر بندے کا گناہ کا مواخذہ کرنے لگے, پکڑ کرنے لگے کوئی زوئے زمین میں ایک انسان, تو کیا جانور بھی نہیں بچے گا. تو اسی لیے انسان کو گناہ کرتے ہوئے دیکھیں تو انسان سمجھ کے معاف کر دیا کریں. اللہ کہتا ہے کہ جو یہ پسند کرتا ہے کہ میں اس کو معاف کروں, وہ میرے بندے کو معاف کرے. جو یہ چاہتا ہے کہ میں اس پہ رحم کروں, تو وہ میرے بندے پہ رحم کرے. ہم ایسا کرتے ہیں؟ ہم رات دن مسجدوں میں لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں ہاتھ اٹھا کے, اللہ میرے گھر میں پریشانی ہے, مجھے دولت دے, میرے گھر میں رحمت کی بارش برسا. ارے رحمت تو تمہارے سامنے ہے, رحمت لے لو سبوں سے. اللہ کیا کہتے ہیں؟ یہ سارے لوگ کیا ہے؟ رحمت ہے. اللہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ, کہ اللہ بندے کی مدد میں اس وقت تک رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے, مسلمان بھائی کی مدد کرتے ہیں. ہم کبھی کرتے ہیں؟ کتنے ایسے کم ہی لوگ ملیں گے جو اپنے بھائی کی مدد کرتے ہیں. لیکن کبھی اس کو بھوکے مرتے ہوئے دیکھیں جو مدد کرتے ہیں؟ نہیں دیکھیں. 2 آیت ہے, میں بیان کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا. بہت اہم آیت ہیں, اس کو غور سے سنیے اور اپنے گھر میں جا کے بتائیں. جو بھی بات آپ یہاں سیکھے آپ اپنے گھر میں جا کے بتائیے. آپ کی ذمہ داری ہے. یہ نہ سمجھے کہ عالم علماء کی ذمہ داری ہے صرف. اللہ کے رسول نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا, اگر میرے بارے میں ایک بات بھی جانتے ہو تو بتاؤ دوسروں کو. دوسرے کو تو نہیں بتا سکتے, کم از کم اپنے گھر میں بتانا ضروری ہے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ یوسف آیت نمبر 106 میں وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، کہ ایمان لانے والے اللہ پر اکثر لوگ ہوں گے. اکثر لوگ ایمان لانے والوں میں سے کیا ہوگا؟ مشرک ہوں گے. بہت اہم بات ہے. اللہ تعالیٰ پوری دنیا کی حالت کو صرف 3-4 الفاظ میں سمیٹ کے رکھ دیا. ایمان لانے والے اکثر کیا ہوں گے؟ مشرک ہوں گے. آپ سمجھ جائیے، لا الہ الا اللہ کا دعویٰ کرنے والے ہزاروں کروڑوں لوگ ہوں گے، لیکن تھوڑے ہی لوگ ہوں گے جو کیا ہوں گے؟ شرک سے پاک ہوں گے اور یہی جنت میں جائیں گے. اور آج دیکھ لیجئے تو یہ شرک بہت خطرناک چیز ہے. اور اللہ رب العالمین سورہ مائدہ آیت نمبر 44 میں فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، کہ جو اللہ کے نازل کردہ چیز سے فیصلہ نہیں کرتا یہی لوگ کافر ہیں. مسلمان کون ہے؟ کافر کون ہے؟ اگر آپ اپنے نبی کتاب و سنت اور قرآن حدیث کی بات کرتے ہیں تو آپ مسلمان ہیں، نہیں تو کافر ہیں. کچھ فرق نہیں. ایمان لانے والے اکثر کیا ہوں گے؟ مشرک ہوں گے. بات بہت اہم ہے. آج دنیا میں یہی ہو رہا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو قرآن و حدیث سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. ایک بات میں بتانا بہت مناسب سمجھتا ہوں، جو ادھر کوئی ہے شاید ان کو بلائیں. رواداری کا معنی جانتے ہیں؟ رواداری کوئی جان؟ ہاں، میرا سوال ہے کہ رواداری کا معنی جانتے ہیں؟ رواداری کا مطلب مفہوم سمجھ لیجیے. جیسے ہم لوگ میٹنگ میں بیٹھے بات کرنے کے لیے، اب میرے دماغ میں کچھ آیا کہ میری بات زیادہ اچھی ہے، سامنے والے کہہ رہے ہیں میری بات زیادہ اچھی ہے، یہ کہہ رہے ہیں میری بات اچھی ہے، یہ کہہ رہے ہیں میری بات اچھی ہے. ان میں سے ایک ہی کیا ہے؟ مین ہے. 10 لوگ تو بیٹھتے لیکن ایک مین ہوتا ہے نا جی. تو ان کی صحیح بات پہ خاموش رہ جانے کو کیا بولتے ہیں؟ رواداری کہتے ہیں. اور یہی رواداری کا درس اللہ کے رسول ہم سب کو دے کے گئے ہیں. لیکن آج ہم مسلمان بالخصوص نوجوان کیا کرتے ہیں؟ سب اپنی باتیں کرتے ہیں. جب بھی میٹنگ میں بیٹھے، جس میٹنگ میں رواداری نہ ہو اس کا انجام کبھی اچھا نہیں ہوتا ہے نا. مان لیجیے آپ میں سے 10 ہیں، 10 میں سے جن کی بات اچھی لگے ہے نا، جن کی بات مان لیجیے اچھی بھی نہ لگے، اب دیکھ رہے ہیں کہ اگر میں بولوں گا تو اختلاف ہو جائے گا. تو جو آپ میں سے بڑے ہوں یا مین ہو ان کی بات پہ خاموشی اختیار کرے. یہی کیا ہے؟ رواداری ہے. اور یہ بات بہت اہم ہے. میں خود ایک ہم لوگوں کی بھی ٹیم ہے، اسی لیے میں بول رہا ہوں. رواداری نہ ہونے کی وجہ سے بہت آسان کام بھی نہیں کر پاتے ہیں. نہیں ہو پاتا ہے. وہ منہ ٹیڑھا کر کے، منہ لٹکا کر کے نکل جاتے ہیں، یہ منہ ٹیڑھا کر کے نکل جاتے ہیں. لاسٹ میں کیا ہوتا ہے؟ کوئی ساتھ نہیں دیتا. یہ نیکی کا مطلب نہیں ہے نا. نیک کام کرنا ہے، یہ میرے نبی کا کام ہے، ساتھ دینا ہے نا. کیا کرنا ہے؟ ساتھ دینا ہے. سامنے کون ہے اس سے مطلب نہیں، یہ میرے نبی کا کام ہے، ساتھ دینا ہے نا. اب ہم وہاں پہ جا کے اپنی بات رکھنا شروع کر دیں، یہ اسی کو کہتے ہیں میٹر میں انٹرفیئر کرنا، دخل اندازی کرنا. تو ایسا اگر کرنے لگے یہ مومن کا کام نہیں ہوتا. آپ صلح حدیبیہ کا واقعہ معلوم ہو شاید آپ لوگوں کو کہ اللہ کے رسول کیا کیے تھے؟ کافروں کے، مشرکوں کے جو عہد نامہ تھا اس پہ اللہ کے رسول سگنیچر کر دیے تھے. حضرت عمر کتنا غصہ آئے تھے، کتنے لوگ غصہ آئے تھے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کیا؟ چپ رہو، اللہ جو کرتا ہے خیر کرتا ہے. اللہ کے رسول کیا کیے؟ رواداری کا سبق دے کے گیا ہم سب کو، خاموش رہنا. کئی ایک معاملہ ایسا آیا حضرت عمر نے غصہ آیا اور کئی صحابی غصہ آئے، لیکن اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ خاموش رہنا سکھایا. تو اسی لیے کوئی کام ہو تو بلا جھجک ساتھ دے اور جتنا ہو سکے گمنام رہے. کیوں؟ گمنامی عمل کیا ہوتا ہے؟ اللہ کو بہت محبوب ہے. اسی لیے کہیں پہ اپنی بات جتنا چھپا سکتے چھپائے. ہاں آپ کو پوچھے آپ بتائیں، ایسا کرے ہے نا. تو رواداری کا خیال رکھے. بالخصوص آپ نوجوانوں کو میں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ آپ لوگ ایک ٹیم چلا رہے ہیں اور یہ بہت ہی عظیم کام ہے. لیکن ذرا سا بھی آپ کا ایسا ہٹ کا میٹر آ گیا، آپ کی ساری نیکی گئی. اسی کو بغض اور حسد کہتے ہیں. میں اس کی بات کیوں مانوں؟ گئے، ختم. ارے بات حرام کہہ رہا، حرام تو نہیں ہے نا،
جائز ہی کہہ رہا ہے، بس میری بات تھوڑی اچھی لگتی ہے، زیادہ اچھی لگ رہی ہے، ان کی بات ان کو اچھی لگ رہی ہے زیادہ، چلو میں رواداری اختیار کر لیتا ہوں، اللہ کے رسول کی بات پہ میں عمل کر لیتا ہوں۔ تو رواداری کا آپ لوگ خیال رکھیں، اللہ آپ لوگوں کو میں برکت عطا کرے۔ آپ لوگ وہ کام کر رہے ہیں جو بڑے بڑے علماء سے اللہ تعالیٰ یا ہزاروں لاکھوں میں کوئی ایک کو دیتا ہے اللہ تعالیٰ، آپ لوگ وہ کام کر رہے ہیں، بہت عظیم کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب میں برکت عطا کرے، آپ لوگوں کو توفیق دے اور آگے بڑھنے کی، اور جہاں تک ہو سکے دین کے کام میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے۔ دنیا کیا ہے، دنیا کی حقیقت یہی جانیے، جب آئے تھے تو بغیر کپڑے کے، جائیں گے تو کفن کے 2 ٹکڑے لے کے جائیں گے، اور جن کے لیے آپ نماز چھوڑ دیتے ہیں، دین کے کام میں پیچھے رہ جاتے ہیں، مطلب اولاد، بیوی اولاد، یہی لوگ کیا کریں گے، ایک دن آپ کو کاندھے پہ اٹھا کے قبر میں دفنا کے آ جائیں گے، کبھی فرصت بھی نہیں ہوگی کہ ابو کے قبر میں جا کے زیارت کر کے تھوڑا رو دھو کے دعا کر لیں۔ ارے آپ اپنے ہی کو دیکھ لینا، آپ اپنے ابا کے قبر میں کتنے بار جاتے ہیں؟ یہ دنیا کیا ہے؟ بے وفا ہے، یہ دنیا کسی سے وفا نہیں کرتی۔ اس دنیا کی حقیقت کو جاننے کے لیے یہی کافی ہے کہ جس ذات نے اس دنیا کو بنایا وہی کہا یہ دنیا دھوکے باز ہے۔ اس سے بڑھ کر دھوکے باز کی کوئی علامت ہے؟ جس ذات نے اس کو بنایا اسی نے کیا کہا؟ یہ دنیا دھوکہ باز ہے، یہ فانی ہے، بے وفا ہے، یہ خلاص ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔